اچھا مولانا، کل ہم نے کتاب اللہ کے خاص کی مثال پڑھی، مصنف نے آپ کو بتلایا تھا جیسے اللہ کے اس قول میں خاص کی مثال ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ طلاق والی عورتیں روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 3 قروء تک۔ میں نے بتایا کہ قروء کا لفظ مشترک ہے مولانا، یہ طہر کو بھی کہتے ہیں اور حیض کو بھی کہتے ہیں۔ آپ فقہی مسئلہ بتلایا، اختلاف بتلایا، احناف کے نزدیک جب کسی عورت کو طلاق دی جائے مولانا تو وہ اپنے عدت کو کس کے ساتھ شمار کرے گی؟ حیض کے ساتھ۔ 3 حیض پورے ہو جائیں تو اس کی عدت پوری ہو گئی بھائی۔ اور شوافع کے نزدیک عورت اپنی عدت شمار کرے گی طہر کے ساتھ بھائی، وہ طہر جس میں طلاق دی گئی، 2 اگلے طہر 3 ہو گئے تو 3 کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی مولانا۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے کہ حیض میں دی جائے یا طہر میں؟ طہر میں، ایسا طہر جس کے اندر جماع نہ کیا تو طہر میں طلاق دی جائے۔ اچھا، اس کے بعد مولانا احناف کی دلیل آئی تھی۔ احناف دلیل پکڑتے ہیں لفظ ثلاثہ سے کہ یہ خاص ہے مولانا، اس کا یہ عدد معلوم پر دلالت کرتا ہے، اس کے لیے وضع ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ وضع ہے عدد معلوم کے لیے 3 کو کہتے ہیں، 3 سے کم کو بھی ثلاثہ نہیں کہتے، 3 سے زائد کو بھی ثلاثہ نہیں کہتے، لہذا اب اور اس پر عمل یہ خاص ہے کتاب اللہ کا، اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب، تو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوا، اور اس پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جبکہ اس سے ہم قروء سے کیا مراد لیں؟ حیض، کیونکہ حیض پورے 3 شمار ہو سکتے ہیں جبکہ طہر 3 پورے شمار نہیں ہو سکتے بھائی۔ اس کے بعد آئے تھے مولانا شوافع کی مذہب آیا تھا بھائی، شوافع کا بھائی سمجھ میں آیا؟ شوافع کے بارے میں بتلایا تھا کہ شوافع دلیل کس سے، ان کی دلیل آئی تھی، وہ دلیل کس سے پکڑتے ہیں بھائی؟ اس لفظ ثلاثہ سے کہ یہ اس میں تا آ رہی ہے مولانا، کیا آ رہی ہے؟ تا آ رہی ہے، تو کہتے ہیں ثلاثہ میں تا آئی، معلوم ہوا قروء سے مراد طہر ہیں بھائی، قروء سے کیا مراد ہیں؟ طہر مراد ہیں بھائی۔ اب ان کی دلیل مولانا میں نے بتلایا تھا 2 تقریریں ہو سکتی ہیں کہ اے شوافع آپ نے قروء سے طہر مراد لیا، یا تو اور طہر مراد لیا، یا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ثلاثہ کے اندر تا آئی بھائی، اور قرء کا معنی یہاں اب مذکر والا کرنا پڑے گا بھائی، کیونکہ تا کس لیے آتی ہے؟ مذکر کے لیے آتی ہے، تو طہر کا معنی بھی کیا کرنا پڑے گا؟ مذکر والا کرنا پڑے گا، کیونکہ حیض تو مؤنث سماعی ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی معنی کی تو وہاں بات ہی نہیں ہے، یہ تو نحوی قانون ہے، اور نحوی بحث کرتا ہے کس سے؟ لفظ سے بحث کرتا ہے، تو لفظوں کے اعتبار سے قرء مذکر ہے، اس لیے کیا لائی گئی؟ تا لائی گئی۔ معنی کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ اس کا معنی مذکر والا ہے یا مؤنث والا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو معنی کے اعتبار سے وہ تا کا اعتبار کرتے ہیں، یا مولانا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرء نام ہے 2 چیزوں کا، یا تو وہ طہر کا نام ہے یا حیض کا نام ہے بھائی، وہ بھی لفظ ہی کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرء نام ہے عورت کی پاکی والے زمانے کا بھائی، جو پاکی والا زمانہ آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرء، اور اسی طرح عورت کے وہ مخصوص ایام ہیں اس کا نام بھی کیا ہے؟ قرء، تو پاکی والے زمانے کا نام ہوا قرء، اور اس پاکی والے زمانے کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طہر، اور طہر کے بارے میں تو بات قطعی طور پر طے ہے کہ وہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور جب اس پاکی والے زمانے کا ایک نام مذکر ہوا تو معلوم ہوا دوسرا نام بھی کیا ہوگا؟ مذکر، تو معلوم ہوا قرء کا لفظ بھی کیا ہے؟ مذکر۔ کس اعتبار سے؟
کہ یہ جس چیز کا نام ہے اس کا دوسرا نام بھی کیا ہے؟ مذکر، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ تو یہ لفظ مذکر ہوا، اور تو اب اس کے لیے کیا لے کر آئے؟ تا لے کر آئے۔ اور اگر کہتے ہیں اس کو نام بنائے ان مخصوص ایام کا مولانا، تو ان مخصوص ایام کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حیض، اور حیض تو لفظ کیا ہے؟ مؤنث، تو جب ان مخصوص ایام کا ایک نام مؤنث ہوا تو پتہ چلا قرء دوسرا نام بھی کیا ہوا؟ مؤنث ہوا بھائی، دوسرا نام بھی کیا ہوا؟ مؤنث ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں آپ اس سے طہر مراد لو، حیض نہ لو، کیونکہ طہر کا لفظ ہے مذکر، تو جو اس کا ہم معنی ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی کیا ہوگا؟ مذکر۔ اور اگر آپ اس سے مراد لیں گے حیض، تو یہ حیض کا ہم معنی ہوا، اور حیض ہے مؤنث، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا، اور اس صورت میں پھر تا نہیں آنی چاہیے بھائی، اس صورت میں تا نہیں آنی چاہیے۔ معلوم ہوا اس کا معنی طہر کے کرو گے تو اس کے ساتھ تا آئے گی، اگر اس کا معنی حیض کے کرو گے تو تا ساتھ عدد میں نہیں آئے گی۔ تقریر سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی، تو جواب ہم کیا دیتے ہیں مولانا کہ بھائی ایک چیز کے دو نام ہوں تو ضروری نہیں کہ ایک نام مذکر ہو تو دوسرا بھی مذکر، یا ایک نام مؤنث ہو تو دوسرا بھی، ایک نام مذکر بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا مؤنث بھی۔ جیسے گندم کے دو نام ہیں مثلا مولانا، ایک حنطہ اور ایک بر، تو بر کا لفظ ہے مذکر اور حنطہ کا لفظ ہے، تو دیکھو ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں، اور ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث، تو معلوم ہوا آپ کے اس طور پر دلیل پکڑنا بھی صحیح، معنی مراد لے لیں پھر بھی صحیح نہیں، اور اگر آپ اس کو مترادف لفظ کے طور پر مذکر مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بات صحیح نہیں بھائی۔ سمجھ میں آئی بھائی بات کہ مشکل ہے؟ سب کو آگے سمجھ میں؟ اور پھر شوافیہ نے اعتراض کیا کہ اے احناف، آپ کہتے ہیں ثلاثہ خاص ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، آپ بھی تو بعض صورتوں میں اس پر عمل نہیں کرتے، جب ایک شخص اپنی بیوی کو حیض کے اندر طلاق دے دے تو آپ کیا کرتے ہیں مولانا؟ اگلے پورے 3 حیض شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ والا حیض بھی کچھ نہ کچھ گزرا ہے، کچھ باقی ہے، تو یہ تو 3 سے زائد ہو گئے مولانا، تو ثلاثہ پر عمل نہ ہو سکا۔ جواب پہلا دیا تھا کہ بھئی ہماری بحث چل رہی ہے شرعی طریقے کے اندر، اور یہ تو طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ غیر شرعی طریقہ، اور غیر شرعی طریقہ آیا تو یہ تو ہماری بحث سے ہی خارج ہے۔ شرعی طریقے سے دے گا تو آرام سے ثلاثہ پہ عمل ہو جائے گا، یہ تو اس نے غیر شرعی طریقے سے دی، اس لیے کیا ضرورت کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر کیا کرنا پڑا؟ ہمیں 3 سے زائد شمار کرنے پڑے گا۔ نیز پھر بھی ہم کہتے ہیں اس میں خرابی نہیں، آپ نے تو وہ طہر بھی شمار کیا جس میں طلاق دی گئی، اگلے طہر کو 2 طہروں کو شمار کیا تو 3 پورے ہوئے نہیں ہوئے، لیکن ہم نے تو اگلے پورے 3 حیض شمار کر لیے تو 3 سے زائد ہو گئے، کیا ہوئے؟ تو 3 آپ کی والی صورت میں 3 سے کم پہ عمل ہو رہا تھا، اور ہماری صورت میں 3 سے، اور زائد ہونا اتنا نقصان دہ نہیں، اس لیے کہ زائد کے اندر عقل بھی شامل ہوتا ہے، تو 3، 3.5، 3.25 کے اندر کیا داخل ہے؟ 3 بھی شامل۔ نیز مولانا یہ مجبوری کی بنا پر ہے، مجبوری اس لیے کہ باندی ہر حکم میں آزاد عورت سے نصف ہے مولانا، نصف ہے، تو جیسے باندی کی طلاق، آزاد کی طلاقیں ہیں 3، تو باندی کی نصف ہونی چاہیے، کتنی؟ 1.5، لیکن اس کی چونکہ تجزی نہیں، تقسیم نہیں، تو لہذا مجبوراً ہمیں اس آدھی کو کیا شمار کرنا پڑا؟ پورا، تو کتنی طلاقیں ہوئی باندی کی؟ 2 مولانا، سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح حیض ہے، تو اس عورت جس کو اس نے طلاق دی ہے کس کے اندر؟ حیض کے اندر طلاق دی ہے، اب اس کی عدت تو پوری ہو رہی ہے 4تھے حیض کے درمیان میں جا کر پوری ہو رہی ہے، اور عدت پوری ہو جانی چاہیے، لیکن طلاق کی حیض کی تجزی نہیں، تو مجبوراً ہمیں اس کو پھر کیا کرنا پڑا؟ پورا شمار کرنا پڑا۔
نیز میں نے حدیث بھی سنائی تھی اس سلسلے میں بھائی. کیا حدیث ہے؟ طلاق الامۃ سنتانی وعدتها حیضتان. اور باندی کی طلاقیں 2 ہیں اور اس کی عدت کیا ہے؟ 2 حیض ہیں. تو اس سے بھی ہمارے مسلک کی تائید ہوئی. باندی کیا ہے؟ ہر حکم میں آزاد عورت سے نصف، اور اس کی عدت کس کے ساتھ ذکر کی گئی ہے حدیث کے اندر؟ حیض کے ساتھ. معلوم ہوا آزاد عورت کو بھی اپنی عدت کس کے ساتھ شمار کرنی چاہیے؟ حیض کے ساتھ شمار کرنی چاہیے. یہ تھا پورا مسئلہ. سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ خوب اچھی طرح. دیکھیے اب کتاب پر بھائی. مثالہ فی قولہ تعالی، خاص کی مثال ہے اللہ کے اس قول کے اندر، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں روکیں اپنے نفسوں کو 3 قروء تک. فإن لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم، پس یقیناً ثلاثہ کا لفظ خاص ہے فی تعریف، تعریف کا معنی پہچان، عدد معلوم کی پہچان میں، عدد معلوم کی پہچان میں. اس سے ایک عدد معلوم کی پہچان ہوتی ہے جو 3 ہے، 3 سے کم بھی نہیں، 3 سے زیادہ بھی نہیں. فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اور یہ خاص ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے 3 پر. وَلَحُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اگر محمول کیا جائے اقرا کو، یہ قرون کی دوسری جمع ہے اقرا. اگر اقرا یعنی وہ جو قروء آئے تھے مولانا، اس کو محمول کیا جائے علی الاطہار، کس پر؟ طہروں پر. کما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، جیسے کہ گئے ہیں اس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ، باعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، بئی اعتبار کے طہر مذکر ہے نہ کہ حیض. حیض تو مؤنث ہے. وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور تحقیق وارد ہوئی ہے یعنی آئی ہے، یعنی نازل ہوئی ہے، اور نازل ہوئی ہے یا آئی ہے کتاب اللہ فی الجمع ای فی تمیز الجمع، یہاں مضاف محذوف ہے مولانا. فی الجمع ای فی جمع کی تمیز میں، جمع کی تمیز میں مولانا بلفظ التانیث، کس کے ساتھ آئی ہے؟ یعنی ثلاثۃ تا کے ساتھ آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ دل، تو جمع سے کیا مراد ہے؟ قروء. تو یہ قروء کی جو تمیز ہے مولانا کیا ہے؟ جی تا کے ساتھ ثلاثہ. دل، یہ دلائس نے دلالت کی علی انہ جمع المذکر، کہ یہ کس کی جمع ہے؟ مذکر کی جمع ہے. وہو الطہر، اور مذکر کیا ہے؟ طہر ہے. لزم ترک العمل بہذا الخاص، یہ جزا ہے مولانا ولو حمل کی. 1-2 سطریں پہلے کیا گزرا؟ اگر محمول کیا جائے اس کو طہروں پر، لزم ترک العمل بہذا الخاص، تو اس خاص پر عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکے گا. لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطَّهْرِ، اس لیے کہ جس نے محمول کیا ہے اس کو طہر پر، وہ جنہوں نے اس کو کس پر محمول کیا ہے؟ اس سے طہر مراد لیا ہے. لا یوجب ثلاثۃ اطہار، لا یوجب ای لا یثبت، وہ ثابت نہیں کرتے، مگر ثابت 3 طہر ثابت نہیں کرتے. 3 طہر پورے ہوتے ہیں بھائی؟ نہیں، تو وہ 3 طہر پورے ثابت نہیں کرتے، بل طہرین، بلکہ 2 طہر، وبعض الثالث، اور تیسرے کا بعض. بھئی تیسرے کا بعض کون سا؟ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطلاق، جس میں کیا واقع ہوئی تھی؟ وہ تو بعض ہے، پورا نہیں. فَيُخَرَّجُ، جی یہاں سے اب اس اختلاف پر نکلنے والے متفرع ہونے والے کچھ مسائل ذکر کریں گے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی دیکھیے کچھ مسائل مولانا.
فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا پس نکالے جائیں گے اس اختلاف پر، نکالا جائے گا کیا بھائی؟ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ، رجوع کرنے کا حکم تیسرے حیض میں۔ کس میں؟ تیسرے حیض میں رجوع کرنے کا۔ یہ پہلا حکم بتا رہے ہیں مولانا، اس اختلاف پر مبنی ہے جو یہ بھائی ادھر دیکھو، یہ ہے مولانا، یہ طہر ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے حیض، پھر یہ ہے طہر، پھر یہ ہے حیض، پھر یہ ہے طہر، پھر یہ ہے حیض۔ اس طہر میں ہوئی ہے طلاق بھائی، ٹھیک؟ یہ ایک حیض آیا، یہ دوسرا حیض آیا، یہ تیسرا حیض آیا۔ یہ ہمارے نزدیک عدت میں داخل ہے یا داخل نہیں؟ اور امام شافعی رحمہ اللہ شمار کرتے ہیں 3 طہر، ایک وہ طہر جس میں طلاق ہوئی، ایک یہ دوسرا طہر، یہ تیسرا طہر۔ یہ طہر جیسے ہی پورا ہوگا مولانا، عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ لہذا یہ تیسرا طہر ان کے نزدیک عدت میں شامل ہے اور ہمارے نزدیک شامل ہے۔ اب مولانا آپ نے پڑھا ہے کہ خاوند اگر طلاق رجعی دے مولانا اور 3 طلاقیں پوری ابھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب تیسرے حیض کے اندر خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے، ہمارے نزدیک کر سکتا ہے کیونکہ ابھی عدت پوری، اور شوافع کے نزدیک نہیں کر سکتا کیونکہ عدت پوری ہو چکی ہے، عورت اجنبیہ ہو گئی، نکاح بالکل ختم ہو چکا بھائی۔ سمجھ میں آیا اختلاف؟ جی یہ ہے، پس نکالا جائے گا اس اختلاف پر کیا؟ حکم الرجعۃ، رجوع کرنے کا حکم فی الحیضۃ الثالثۃ، کس میں؟ تیسرے۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک وہ کیا کر سکتا ہے؟ رجوع۔ وَزَوَالُهُ أي زوال حکم الرجعۃ، اور رجعت کا حکم کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا۔ یہ کن کے نزدیک ہے؟ شوافع کے نزدیک۔ یہ پہلا اختلاف ذکر ہوا مسئلہ۔ وَتَصْحِيحِ نِکَاحِ الْغَيْرِ مولانا، اس کا عطف ہے رجعہ پر، حکم کے تحت ہے یہ، حکم تصحیح نکاح الغیر وابطالہ، وابطالہ۔ بھئی دیکھو یہ تیسرے حیض میں مولانا ہمارے نزدیک عدت ہے یا پوری ہو گئی؟ وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اور شوافع کے نزدیک عدت پوری ہو چکی، لہذا وہ دوسرے سے نکاح، یہی بات ہے۔ وحکم تصحیح نکاح الغیر، اور غیر کے نکاح کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا مولانا، غیر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے، غیر کے ساتھ اس کا نکاح کرنا صحیح ہے۔ وابطالہ، بھئی یہ صحیح ہے، یہ کن کے نزدیک؟ وابطالہ، اور اس کا باطل ہونا اس حکم تصحیح نکاح کا، یہ کس کے نزدیک ہے مولانا؟ جی وابطالہ، تو ہاں ضمیر نکاح کو راجع کر رہے ہیں اور اس کا باطل ہونا ہمارا۔ وحکم الحبس والاطلاق، مولانا جب تک عدت میں ہے خاوند بیوی کو پابند کرے گا کہ گھر سے نہ نکلے، کیونکہ ابھی من وجہ کیا ہے؟ نکاح باقی ہے۔ لیکن جب عدت پوری ہو جائے گی، اب عورت اجنبیہ بن گئی، اس نے رجوع تو کیا نہیں مولانا، اجنبیہ بن گئی، اور اب خاوند اس کو گھر میں نہیں روک سکتا، وہ آزاد ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں بھی عورت کو پابند کر سکتا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پابند کرے، پابند ہوگی عورت گھر میں رہنے پر، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدت پوری ہو چکی، لہذا اس کو باہر جانے کی اجازت ہے، یہ بات کر رہے ہیں۔ وحکم الحبس، اور پابند رہنے کا حکم ہوگا، لگایا جائے گا، والاطلاق، اور آزاد چھوڑنے کا، یعنی اجازت دینے کا۔
تو پابند رہنے کا یہ کس کے نزدیک ہے؟ ہمارے نزدیک. اور آزاد چھوڑنے کا شوافی کے نزدیک. کتنے مسئلے ذکر ہوئے؟ 3 مسئلے بھائی، 3 مسئلے. والمسکنی والانفاقی، چاہے تو ایک مسئلہ چاہے الگ الگ. مسکن بھائی عدت کے دوران رہائش اور نفقہ مہیا کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. عدت کے بعد اب اس کی ذمہ داری. تو ہمارے نزدیک عورت کو رہائش اور نفقہ مہیا کرنا کس کے ذمہ ہوگا؟ تیسرے حیض میں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا. جی. والمسکنی، اس کا عطف حبس پر ہو رہا ہے. اے حکم المسکنی والانفاق، اسی پر نکالا جائے گا. رہائش اور خرچے کا حکم بھی اسی پر نکالا جائے گا. کتنے مسئلے ہوئے؟ 4 کر لیں، یا دونوں کو مسکن اور انفاق کو الگ چاہے کر لیں، 5 کر لیں، 4 کر لیں. والخلع، اور خلع کا حکم بھی مولانا. بھائی خاوند نے ابھی صرف ایک طلاق دی ہے، طلاق رجعی. تو عورت کیا ہے؟ آخری حیض چل رہا ہے، ہمارے نزدیک ابھی عدت میں ہے. خاوند کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو رجوع کا امکان ہے. عورت اب من وجہ طلاق، من وجہ نکاح باقی. تو ابھی جب من وجہ نکاح باقی ہے تو عورت خاوند سے خلا کر سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے. خلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کچھ پیسے کہ تم مجھ سے کچھ 10,000 دیا، 50,000 لے لو اور خلا کر لو بھائی میرے ساتھ. کیا کر لو؟ خاوند کہتا ہے مجھے قبول ہے، بس عورت کو طلاق بائن ہو گئی فوراً. سمجھ میں آیا؟ اب عورت کے ذمہ پیسے واجب ہو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو اب مولانا چونکہ نکاح باقی ہے تو ہمارے نزدیک خلا کر سکتا ہے، اور شوافع کے نزدیک نکاح ختم ہو چکا، خلا. تو یہ والخلع یہ بھی اسی حکم کے تحت ہے، حکم الحبس و حکم الخلع. تو حبس پر عطف ہے. والطلاق یہ بھی اسی کے تحت ہے. طلاق کا حکم بھی نکالا جا. بھائی ہمارے نزدیک ابھی نکاح باقی ہے، خاوند اگلی طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ان کے نزدیک اجنبیہ ہو گئی، طلاق نہیں دے سکتا. وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِأُخْتِهَا. بھئی وہ نکاح والا کدھر گیا؟ دیکھو اس کے مسئلے چل رہے ہیں، وہ آ ہی نہیں رہا سبق. بھئی ایک آدمی ہے، اس نے ایک عورت کو طلاق دی ہے، آخری حیض چل رہا ہے، طلاق. وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ پسند آ گئی اس کو، اب میں اس سے نکاح کروں گا. تو مولانا ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو پہلی ہی کیا ہے؟ من وجہ اس کا بھی نکاح باقی ہے، اور 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو اس لیے نہیں کر سکتا. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عدت گزر چکی، اب اس کے ساتھ نکاح یہی بات کر رہے ہیں. اس کا عطف بھی حبس پر ہے مولانا. حکم تزوج الزوج. بھائی عطف سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ تزوج الزوج باختها، اور نکاح کرنا خاوند کا اس کی بہن کے ساتھ، اس کا حکم بھی اسی پر متفرع ہوگا اور نکالا جائے گا، نکالا گیا ہے. اس کا حکم بھی نکالا گیا ہے اسی اختلاف پر. بھائی اچھا جی. اچھا. وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اس کا عطف اختہا پر ہو رہا ہے. وَتَزَوُّجِ الزَّوْجِ بِأَرْبَعٍ سِوَاهَا. بھئی وہ آیا ہی نہیں، یہ دیکھو اس کا مسئلہ پھر آ گیا. بھئی اس نے کیا کیا مولانا؟ ایک بیوی تھی، اس نے اس کو کیا دی؟ طلاق دے دی. آخری حیض چل رہا ہے مولانا.
وہ 4 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا چاہتا ہے بھائی. کس سے؟ 4 عورتوں سے اب نکاح کرنا چاہتا ہے. کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی تو یہ عدت میں ہے تو کتنی بن جائیں گی؟ 5 بن جائیں گی. لہذا اور اسی طرح اگر پہلے سے 4 تھیں، ایک کو اس نے طلاق دے دی، ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو 5ویں سے نکاح نہیں کر سکتا. اور خاوند کا نکاح کرنا بِأَرْبَعٍ سِوَاهَا، اس کے علاوہ 4 سے. یہ مسئلہ بھی ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے. وَأَحْكَامِ الْمِيرَاثِ، اور اسی سے میراث کے احکام بھی کیا ہوں گے؟ احکام المیراث ہونا چاہیے بھائی. احکام المیراث فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا احکام المیراث، اسی پر نکالے جائیں گے. کس کے احکام مولانا؟ میراث کے بھی احکام نکالے جائیں گے. بھائی دیکھو، خاوند فوت ہو جائے تو بیوی وارثہ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ وارث. تو ہمارے نزدیک اب آخری حیض میں خاوند کا انتقال ہوا تو بیوی کیا بنے گی؟ وارث بن جائے گی. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وارث نہیں بنے گی. اسی طرح یہ بھی یاد رکھو ایک مسئلہ، جس نے وارث بننا ہے اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. بھائی ان کا حق تو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ بیوی کو 4واں یا 8واں حصہ ملے گا. اب خاوند مرتا ہے تو اس کو تو 8واں ملنا ہی ہے مولانا، یا 4تھا حصہ ملنا ہی ملنا ہے. یا جیسے مولانا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو باپ کے مرنے پر ان کو بھی کیا ملے گا؟ حصہ تو ملنا ہی ہے. شریعت نے مقرر کیا ہے، کوئی شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہو یہ انگریزی قانون غلط ہے کہ بیٹے کو عاق کر دیا. عاق نہیں کر سکتا کوئی شخص شرعاً کسی کو. مرنے کے بعد اس کی جائیداد بیٹوں میں تقسیم ہوگی اور جو وارث ہیں مولانا. اور جب ان کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے تو آپ ساتھ وصیت بھی کرتے ہیں، جب میں مر جاؤں تو میری فلاں گاڑی میرے اس بیٹے کو دے دینا، میں مر جاؤں تو یہ فلاں بیوی مجھے بڑی عزیز ہے بھائی، فلاں میری کوٹھی اس کو دے دینا. وصیت بھی کر رہے ہیں مولانا. وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ اس کو تو ملنا ہی ہے، اس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، تو اب اس کے لیے وصیت کرنا درست نہیں. تو اب مولانا خاوند نے بیوی کے لیے وصیت کر رکھی تھی کوئی، اب آخری حیض چل رہا تھا کہ خاوند کا انتقال ہو گیا. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ وصیت نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وہ اس کی وارث بن رہی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہو جائے گی؟ اس کی وصیت اب وارث نہیں بن رہی، اجنبیہ بن چکی ہے، اور اجنبی کے لیے تو وصیت کرنا جائز ہے، تو اس کے لیے بھی وصیت کیا ہو جائے گی؟ نافذ ہو جائے گی، اور اس کو وہ چیز دے دی جائے گی. بھائی سمجھ میں آئی بات سب کو بھائی؟ اور اسی اختلاف پر نکالے جائیں گے احکام المیراثی، میراث کے احکام بھی، مع کثرت تعدادها، باوجود اپنی کثرت تعداد کے، تعدادها ای تعداد مسائلها. بھائی میراث کی بڑی سینکڑوں ہزاروں صورتیں بنتی ہیں. بھائی ذرا ایک وارث ادھر زیادہ ہوا، اب صورت مسئلہ بدل گئی، فلاں وارث بیچ میں آ گیا، اب صورت مسئلہ بدل گئی. مولانا سمجھ میں آیا؟ بیٹا یا بیٹی آئے گی تو بیٹا یا صرف بیوی ہے، بیٹا بیٹی کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں مولانا، تو پھر صورت مسئلہ کچھ اور، وہ ہے تو صورت مسئلہ کچھ اور. اس طرح مولانا وارثوں کے بدلنے سے کیا ہے؟ حصے بدلتے ہیں. بہت سے مسائل، اس کی حکم بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ سارے جاری ہوں گے مولانا. باوجود اپنی کثرت تعداد کے میراث کے سارے احکام کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے. جو بھی صورت بنتی ہوگی اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. بھائی بات سب کو سمجھ میں آ گئی جی؟ تو کتنے مسئلے نکلے بھائی اس اختلاف پر؟ جی 9 مسئلے ہو گئے مولانا. 9 مسئلے سب کو سمجھ میں آ گئے. چلیے مولانا، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحق.